دعائے مصطفیٰ عطائے کبریا داماد مرتضیٰ خلیفہ دوسرا عمر فاروق کی آمد بڑی ہی انقلابی ہے، وہ آئے دامن حق میں ملی پھر کامیابی ہے۔ عمر فاروق کی آمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے جو رعایا کے لیے رات کو گشت پہ نکلتے تھے اور گلیوں میں، بازاروں میں، شاہراہوں پہ آپ گشت کرتے اور دیکھتے کہ رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ مدینہ شریف میں جو عمر ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کہیں کسی دور مقام سے آیا اور آپ کو ملا، آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں دور سے آیا ہوں اور مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی تو رات ہے، وہ نہیں مل سکیں گے۔ تو اس نے وہیں خیمہ لگایا اور اس میں لیٹ گیا۔ اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ تھی، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے اس کی بیوی کے یہاں ولادت کا وقت تھا، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ اجازت دو، میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک نیک کام کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اگر تم میرے ساتھ چلتی ہو تو چلو۔ تو آپ نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور وہاں گئے رات میں خیمے میں، تو اس کے یہاں ولادت ہوئی اور آپ نے کچھ کھانے کا سامان بھی اسے مہیا کیا اور آپ آ گئے۔ صبح وہی شخص جب آپ سے ملنے آیا تو حیران ہو گیا کہ رات میں جس شخص نے پوری رات اس کے خاندان کی کفالت کی اور امیر المومنین جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں وہ پوری رات میرے ساتھ جاگتے رہے اور یہ کام کرتے رہے، تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہی امیر المومنین تو رات کو میرے ساتھ تھے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ راتوں کو گشت کر کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہ شان تھی، اور یہ بات میں یہاں پر یہ کوٹ کرنا چاہوں گا، اگر ہمارے یہاں بھی یہ گورنمنٹ کر لے کہ جب آپ کسی کو گورنر بناتے یا کوئی منصب دیتے تو آپ اس سے کہتے کہ جتنے تمہارے پاس ایسٹس ہیں، جو تمہارے پاس کیپٹل ہے وہ لے کر آؤ، وہ مجھے لکھواؤ کہ اس وقت تمہارے پاس کیا ہے، اور وہ جب انٹری ہو جاتی وہ لکھ لیا جاتا ہے کہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں۔ اول تو جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتی تو وہ گورنر، آپ اسے گورنر ہی نہیں بناتے، لیکن جو کچھ بھی ہوتا آپ اس سے لکھواتے اور یہ بات طے کرتے کہ اب یہ بڑھے گا نہیں، جو ہے یہ کم تو ہو سکتا ہے لیکن تمہارے عہدے میں رہتے ہوئے یہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آج الیکشن کمیشن یا جو حکومتی ذمہ دار ہیں جو الیکشن کے لیے کھڑا ہو، جو کسی منصب کے لیے کھڑا ہو، اس کے تمام اکاؤنٹس منگا لیے جائیں اور اس پہ ایک کنڈیشن ڈال دی جائے کہ یہ بڑھیں گے نہیں تمہاری دور حکومت میں، جو بھی تمہاری جائیداد ہے، تو یقین کریں کرپشن کا ایک بہت بڑا باب بند ہو جائے گا۔ اور آپ رعایا کے ذریعے اپنے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی شکایات سنتے۔ آپ کا بڑا پیارا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے، یعنی کہ کہاں مدینہ شریف، کہاں عراق اور کہاں فرات کا دریا، لیکن آپ کی حکومت 4 لاکھ مربع میل پہ تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر جائے تو عمر کو ڈر ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا، تو
تو یہ حکومتی نظام تھا آپ کا. آپ اس قدر حکومتی نظام تھے، میں اتنا عدل قائم کرتے تھے. ایک دفعہ مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا اور زمین کانپنے لگی، زمین ہلنے لگی، تو آپ نے زمین پر ایک درہ مارا اور کہا اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں قائم کیا؟ تو زمین وہاں رک گئی، وہیں رک گئی زمین. تو آپ کے عدل و انصاف کا تو یہ حال تھا. یاد رکھیے، جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جہاں جسٹس ہوگا، وہاں اچھا معاشرہ قائم ہوگا. جہاں بے انصافی ہوگی، غریبوں کے حقوق لوٹے جائیں گے، وہاں کبھی بھی اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ سنہری دور حکومت ہے. ایک نان مسلم لیڈر کا بیان ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 10 سال یا 12 سال زندہ رہ جاتے تو شاید دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوتا جسے وہ فتح نہ کرتے. تو آپ اس تیز رفتاری سے فتوحات نہ صرف علاقے فتح کرتے جاتے تھے بلکہ وہاں پر نظام شریعت کو بھی قائم کرتے جاتے تھے. اور اس کی بنیاد انہوں نے عدل و انصاف کو رکھا تھا کہ جہاں عدل و انصاف ہوگا وہاں حکومت کامیاب ہوگی. یاد رکھیے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو آپ نے ظلم کو ختم کیا اور انصاف کو فراہم کیا. آپ کے دور حکومت کے بے شمار آپ کے ہیں. ایک واقعہ میں یہاں پہ کوٹ کروں گا. ایک شخص، رات کا وقت تھا، وہ کسی عورت نے اسے کہا، بلایا، وہ گیا لیکن وہ ڈر گیا، وہ گیا نہیں اور پھر اسی ڈر کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے سوچا کہ اب رات کو امیر المومنین کو کیا جگائیں، اور رات ہی رات اس کو دفنا دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ فلاں نوجوان کا انتقال ہو گیا. آپ نے لوگوں سے کہا مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کے آرام میں خلل ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو نہیں جگایا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. تو آپ اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ یہ آپ کی کرامت دیکھیں، آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، اللہ نے تمہارے کیا عطا فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ قبر والوں سے بھی بات کر لیتے تھے. آپ جو کپڑے پہنتے تھے اس میں کم و بیش 13 پیوند لگے ہوئے تھے. آپ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ بہت سادہ غذا کھاتے تھے اور جس چیز کی خواہش ہوتی تھی اسے کبھی کھانے کی خواہش کو کبھی پورا نہ کیا. ایک دفعہ آپ نے اپنے غلام سے ایسے ہی تذکرہ کیا کہ مچھلی کھانے کا دل ہے. غلام تو تڑپ گیا، بولا آج تو سالوں میں کوئی ایسی بات کی ہے، لیکن اس وقت مچھلی نہیں تھی. تو بہرحال غلام، آپ اپنے کمرے میں گئے آرام کرنے. غلام نے دیکھا زندگی میں کچھ تو ایک دفعہ خدمت کر لوں. تو اس نے گھوڑا نکالا، گھوڑا بھگایا اور 6 میل دور مدینہ شریف سے جا کے مچھلی لے کر آیا اور گھوڑے کو خشک کر کے تو آپ کی بارگاہ میں مچھلی پیش کی. آپ نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا وہاں سے. اتنی جلدی کیسے لے کر آ گئے؟ آپ گئے گھوڑے کے پاس، دیکھا تو گھوڑے میں پسینہ تھا. آپ نے کہا کہ تم نے میری نفس کی خواہش کی خاطر اس گھوڑے کو اتنی تکلیف دی، اس کو بھگایا میرے نفس کی خاطر. آپ نے کہا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو تکلیف میں دوں. اور وہ ساری مچھلی آپ نے کہا کھائی نہیں آپ نے مچھلی، اور وہ مچھلی آپ نے مدینہ شریف کے کہا لوگوں کو کھلا دو. تو آپ اپنے نفس کی بہت کاٹ کیا کرتے تھے. جو نفس کہتا وہ آپ نہ کرتے بلکہ نفس کے اگینسٹ چلتے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ دن میں حکومتی امور چلاتے ہیں، رات میں آپ آرام بھی نہیں کرتے، رات میں پھر گشت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں دن میں حکومتی امور صحیح نہ چلاؤں تو لوگ تباہ ہو جائیں، اور رات میں اگر میں اللہ کی عبادت نہ کروں تو میں تباہ ہو جاؤں.
تو آپ رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں حکومتی امور چلایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا جا رہی تھی، اس کا تیل جو ہے نا وہ زمین پہ گر گیا، تو اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ زمین نے میرا تیل پی لیا۔ لاجیکلی بات ہے، اگر زمین میں تیل جائے گا تو زمین تو پی لے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ مارا زمین کے اوپر کہ زمین تیل واپس کر اس بڑھیا کا، تو زمین نے وہ تیل واپس کیا۔ یہ اتنا عدل و انصاف آپ نے زمین پر کیا، اور شاید آپ کے بعد وہ عدل و انصاف شاید اب کبھی بھی نہ دیکھنے کو ملے جس طرح آپ نے عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ آپ نے کئی آپ کے واقعات ہیں جس کے اندر آپ نے انصاف کو قائم کیا۔ بات یہ ہے جو اصل ان کی زندگی سے ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے ایک حکومت کی تھی، کم و بیش آپ نے 12 سال یا 11 سال آپ نے حکومت کی، اور 4 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ نہ صرف فتح کیا، وہاں پر حکومتی معاملات چلائے، وہاں پر اپنے گورنرز کو بھیجا، پھر جو معاملات وہاں چلتے تھے ان کو دیکھا، پھر لوگوں کے لیے آسائشیں مہیا کریں، ٹیکس کا نظام قائم کیا، عدل و انصاف کیا۔ تو ہمارے لیے آج کے لیے آج کی دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کا دور حکومت مشعل راہ حکومت کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے نصاب میں بھی، یعنی کہ ہمارے بچوں کو بھی ان کی تعلیمات پڑھانی چاہیے، اور جو لوگ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں تو ان کی پوری ان کی سوانح عمری، یعنی کب سے کب تک کہ انہوں نے جو واقعات کیا حفظ ہونے چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک شاندار حکومت کی ہے جس کے اوپر لوگ رشک کرتے ہیں۔ عورتوں، بوڑھوں اور ڈس ایبل معذور لوگوں کے وظیفے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کروائے تھے، اور فوجی نظام، باقاعدہ فوجی نظام بھی آپ نے جاری کروایا تھا، اور وہ جو فوجی چھاونیاں بھی آپ نے بنوائی تھیں، آپاشی کا نظام، بہت سارے ایسے کام تھے جو آپ نے اپنے دور حکومت میں کروائے۔ 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں ابو لولو فروز نامی ایک شخص نے نماز فجر میں آپ کے اوپر زہر آلود خنجر سے وار کیے، اور 3 وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور جب اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے مزید 6 لوگوں کو زخمی کیا، اور پھر اسی خنجر سے خودکشی کر لی۔ آپ زخمی حالت میں تھے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے جا کے اجازت لو کہ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں یہ عمر کو عطا کرتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ 1 محرم الحرام کو آپ نے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا، اور دنیا ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم حکمران اور ایک عظیم عدل و انصاف کے پیکر سے محروم ہو گئی، اور لیکن آپ کی تعلیمات تا قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔